السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ سویڈن نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی ہے، اور وہ کمپنیاں جو سویڈن میں کام کر رہی ہیں، یا وہ حضرات جو سویڈن میں کام کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو پاکستان میں رہ کر سویڈن کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں، کیا ان کا بائیکاٹ کرنا یا سویڈن میں کام کرنا چھوڑ دینا وغیرہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان امت کلمہ پڑھنے والے خود غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو جب بندہ کسی غلط راستے پر جا رہا ہو نا، وہ صدیاں بیت جائیں، اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سویڈن کا یہ حال نہیں ہے کہ جو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کر رہے ہیں، کہ جلاؤ کرنا، گھیراؤ کرنا، جلوس نکال لینا، راستے بند کر دینا، سویڈن زندہ باد، سویڈن مرد آباد کے نعرے لگا لینا، ہاں جی، یا سویڈن کا جو قومی پرچم ہے اسے آگ میں جلا دینا، یا روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں میں جلوس نکال کر کے ٹائروں کو آگ لگا دینا، یہ سویڈن کے جرم کا اسلامی اپائے یا اسلامی حل ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، یا ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے نا سویڈن کے منحوس وزیر اعظم کو کتے کی شکل دے دی، یعنی دھڑ انسان کا اور اوپر سر جو ہے وہ کتے کا لگا دیتے ہیں، یا دھڑ کتے کا اور اوپر سر سویڈن کے وزیر اعظم کا لگا دیتے ہیں، یا سویڈن کے وزیر اعظم کے منہ میں ہڈی ڈال کر اسے جو ہے وہ کتے کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو سویڈن کے جرم کا اسلامی حال ہے ہی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر اسلام پر حملہ آور ہو یا کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو ہم اس کے ساتھ جنگ کریں۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر بادشاہوں کی طرف اپنے مختلف ایلچیوں اور سفیروں کو بھیجا، تو جنہوں نے جزیہ دینے پر رضامندی اختیار کر لی یا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کی راہ کو چھوڑ دیا گیا، ان کے ملک، ان کی حکومتیں وہ ان کے حوالے کر دی گئی، اور جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو حملہ آور ہوئے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر ایسے کفار کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بعد میں آنے والے جتنے ادوار تھے، یہی مسلمانوں کا طریقہ کار رہا۔ آج جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس لائن پر، جس ڈائریکشن میں، جس راستے پر جا رہا ہے، وہ تو اس سویڈن کا حال ہے ہی نہیں۔ اب یہ کوئی پہلی مرتبہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب تو کافر ملکوں نے اس کو بچوں کا کھیل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ جب دیکھو ان کا دل کرتا ہے، کبھی کوئی نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر گزرتا ہے، یا جب دیکھو وہ اٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو آگ لگا کر جلا دینا اور توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بائیکاٹ کے اندر بھی ایک عام شہری کیا بائیکاٹ کرے گا؟ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے ہمارا پیارا وطن، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی کوہان اور چوٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان پورے اسلام اور عالم اسلام کے ڈیفنس کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہماری حکومتیں ہیں
وہ مجرم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، وہ چاہے المملکہ العربیہ سعودیہ ہو، ہاں جی، یا وہ چاہے دنیا بھر میں موجود ہو دیگر مسلمان ممالک ہوں، شاید کہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ملین بلین ٹریلین کی تعداد کے اندر ہم مسلمان ہیں، یہ میری حکومت کا، میرے ملک کا، یہ میرے پاکستان کا، ہاں جی، اور میرے اداروں کا یہ حق بنتا ہے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے، ان حکمرانوں سے، ان ذمہ داروں سے، ان اداروں سے پوچھنا ہے کہ کافروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کافروں نے اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی، تو تم نے کیا کیا؟ ہیں جی، آپ کافروں کے ملکوں میں جائیں، وہاں جانوروں کے بھی باقاعدہ حقوق متعین ہیں، اور اگر کوئی شہری ان حقوق کی خلاف ورزی کرے تو اسے باقاعدہ طور پر سزا ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان ملک یا مسلمان ممالک دنیا میں موجود ہوں، ہیں جی، اور اس کے باوجود قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی توہین ہو، ہاں جی، اور اولاد آدم میں، خاندان آدم کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، لے دے کر جناب مذہبی جو لوگ ہیں، ہاں جی، وہ روڈ پر نکل آئیں اور جلوس نکالیں اور اس میں ٹائر جلائیں اور مرد آباد سویڈن کے نعرے لگائیں، ہاں جی، یا جذباتی نوجوان سویڈن کے وزیر اعظم کو کتے کی شکل دے دیں، پہلے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سویڈن کے جرم کا علاج ہے ہی نہیں، ہیں جی، یہ اپنے آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کبوتر یا خرگوش بلی کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لے اور وہ سمجھے کہ میری جان بچ جائے گی۔ تو سویڈن کے وزیر اعظم کو کتے کی شکل دینا یا اپنے ملک میں ٹائر جلانا، یہ اس کے جرم کا علاج ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ میں ہر مرتبہ یہ بتاتا ہوں، قرآن مجید نے، اسلام نے ہمیں یہ حل بتایا ہے کہ ایسا ملک اور ایسا فرد وہ دنیا میں جینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کے قرآن کی توہین کرتا ہے، کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، وہ اگر ملک کے لیول پر ہے، ہاں جی، یا وہ کسی تنظیم اور جماعت کی سطح پر ہے، یا وہ کسی فرد واحد کا کام ہے، ایسا ملک، ایسا وزیر اعظم، ہاں جی، ایسا شخص، ایسا فرد، اس کا جینے کا حق زمین پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو اور مسلمان ملکوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہاں جی، تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں میں ہر ایک مسلمان اللہ کے قرآن پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنے والدین، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ یعنی کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ذمہ داروں کو، اداروں کو، حکمرانوں کو غیرت کی کوئی گولی اور غیرت کی کوئی پھکی کھلانی چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ادھر توہین ہوتی ہے، ادھر ایک دو دن مرد آباد کے نعرے لگائے، ہیں جی، اور ادھر جناب جو ہے وہ بیانات جھاڑے۔ اب ایک عام آدمی بھی بیان کر رہا ہے، یعنی سویڈن کا رد کر رہا ہے، اور بڑے بڑے جو حضرات ہیں، ویسے تو عام طور پر نظر ہی نہیں آتا کہ ملک کا وزیر اعظم ہو، ہاں جی، یا ملک کا آرمی چیف ہو، یا ملک کا ISI چیف ہو،
اور وہ ان جیسے لوگوں کا کوئی زبانی کلامی رد کرے. جی کوئی کرتا بھی ہے تو 2-1 دن جذباتی بیان دیے پھر وہ کیا کہتے ہیں خواب خرگوش میں چلے گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مجرموں کے اوپر فدائیانہ کارروائی کی جائے اور انہیں ایسی موت کا نشانہ بنایا جائے جی کہ تا قیامت پھر کسی کافر کو قرآن کریم پر حملہ آور ہونے کا خیال تک نہ آئے، پھر کسی کافر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا خیال تک نہ آئے. رہ گئے معاملہ ان جیسے کافروں کے ملکوں میں رہنا، تو اسلام تو میری بہن پہلے ہی کافروں کے ملکوں میں رہنے سے روکتا ہے. سویڈن جہاں بار بار قرآن کریم کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، وہاں ذرا اندازہ لگاؤ کہ رہنے والے مسلمان کس بری حالت میں ہوں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ایسا پیر نہ ویسا پیر، پیسہ ہے سب سے بڑا پیر. ہمیں یورپ کا یورو چاہیے، یورپ کا یورو، اور ہمیں یورپ کا ڈالر چاہیے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ یورو اور ڈالر 200 کا ہے کہ 300 روپے کا ہے جی. تو 300 پاکستانی کا کوئی $1 یا 1 یورو، اس کے اوپر نیچے جو بھی ہوگا. جب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان یہ بن چکا ہو ایسا پیر نہ ویسا پیر، پیسہ ہے سب سے بڑا پیر، تو پھر یہاں بچوں کا فیوچر خراب ہو، اپنا کردار اور ایمان خراب ہو، قرآن کریم کی توہین ہو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، مسلمان کو اس سے کیا لینے دینے کا. ابھی یہ ہفتہ بھر پہلے ایک بہن نے سوال پوچھا پرسنل میں کہ ان کے کوئی قریبی ہیں اور انہوں نے نا کہیں کسی ملک کے اندر کسی عیسائی عورت سے شادی کر لی. اب اس عیسائی عورت نے کہا ایسا ہے کہ آپ کو نا اپنے ID کارڈ، شناختی کارڈ میں یہ لکھوانا ہوگا کہ میں عیسائی ہوں، یعنی میں مسلم نہیں ہوں. تو وہ آدمی خود بھی ریڈی ہو گیا اور اپنے اس کام میں اپنے کسی بھائی کو بھی گواہ بننے یا سہولت کار بننے کے لیے زور دیا کہ اس کام میں تم میرے سہولت کار بنو. خلاصہ یہ ہے کہ وہ گرین کارڈ ہوتا ہے نا یورپ میں رہنے کے لیے، کیا بلا ہے، گرین ہے یا ریڈ ہے یا بلیک کارڈ ہے، یعنی یورپ کا کارڈ حاصل کرنے کے لیے اسے مرتد ہونا بھی گوارا ہے. تو ایسے خبیث قسم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کیا مشکل ہے ہیں جی، کیا ان کے لیے پریشانی ہے کہ کوئی قرآن پاک کی توہین کرے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. جب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے ہیں جی کہ بس پیسہ 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 ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو اسلام نے تو پہلے ہی نا کافروں کے ملک میں آپ کو رہنے سے منع کیا. یہ میری فیس بک اور یوٹیوب شیخ اقبال ڈیروی پر آپ کو ایک جواب مل جائے گا کافروں کے ملکوں میں رہائش اختیار کرنے کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ تو ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید پر حملہ آور ہو یا پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو. اگر ہمارے اندر کہیں رتی برابر، ماسا برابر بھی، کہیں 54 58 برابر بھی ایمان ہے نا، تو اس ایمان کا اور محبت قرآن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہم کافروں کے خاص کر ایسے ملکوں میں رہیں. ویسے تو اسلام کافروں کے سارے ملکوں میں رہنے سے منع کرتا ہے، نہ ایسے کافروں کی مصنوعات کو استعمال کریں بلکہ ان کا بائیکاٹ کریں. لیکن وہ کرے گا کون؟ اب میری بہت بڑی اللہ نہ کرے اگر کمپنی ہو ہیں جی تو میں تو خواہ مخواہ روڈ پر آ جاؤں گا، گلی محلے میں آ جاؤں گا. تو میں کہاں سے کرنے لگا ہوں ہیں جی سویڈن کا یا سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ.
جبکہ اس شخص کا کہنا ماننا یہ ہے کہ پیسہ ہی میرا ایمان ہے اور پیسہ ہی جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ ہے اور پیسہ ہی میرا پیر ہے۔ تو ایک عام آدمی سے لے کر نا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر موجود لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب ملک کا وزیر اعظم پہلے عمران خان تھا، اب یہ شہباز شریف ہے نا، تو ملک کا وزیر اعظم اس کو کیا بلا پڑی ہے کہ وہ سویڈن پر جو ہے وہ حملہ آور ہو، یا آرمی چیف اور اداروں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ فدائی بھیجیں اور اس جیسے موذی پر حملہ آور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینے میں نے اس یہودی کا جا کر مکان دیکھا جو کھنڈر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ یہودی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والے بیوقوف مسلمانوں مدینے کی گلیوں میں نہ تو اس یہودی کو کتے کی شکل دی، نہ اس یہودی کے خلاف ٹائر جلائے، نہ اس یہودی کے خلاف مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ جلوس نکالا۔ سیدھا سیدھا کہا کہ بتاؤ میرے صحابہ کی جماعت اس یہودی کو قتل کر کے میرا کلیجہ کون ٹھنڈا کرے گا؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہیں جی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نوکر، آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ فدائی یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے اور اس کو مار ڈالا۔ بس تھوڑی دیر لگی، قصہ ختم۔ یہاں تو یہ نعوذ باللہ بچوں کا کھیل تماشا ہے، سویڈن ہو یا کوئی اور حرامی ہو، جی جب دل کرتا ہے قرآن کی توہین کر لیتا ہے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لیتا ہے۔ تو کیا یہ اس کا حل ہے؟ ہرگز اس کا حل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ایک ادنا سے ادنا فدائی، ہاں جی، اگر اس ملک کا وزیر اعظم یہ کام کرتا ہے یا کوئی ذاتی طور پر، پرسنلی طور پر کوئی کافر یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی قسم صرف ایک فدائی، ہاں جی، وہ قیامت کا منظر وہاں اس شخص پر جو ہے وہ رونما کر سکتا ہے۔ بارود کی نالی اس کافر کی نیچے سے ڈالے اور اس کے منہ سے نکالے اور ادھر سے اللہ اکبر، بس قصہ ختم۔ مجال ہے، میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی کافر پھر قرآن کی توہین جی توہین کرنے کا عمل کرے۔ لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ نہ شہباز شریف یہ کام کرے گا، ہاں جی، نہ آرمی چیف یہ کام کرے گا، نہ کوئی ادارہ یہ کام کرے گا۔ وہ چوہے کر رہے تھے مجلس نا کہ بلی آئے روز ہمارا ایک نہ ایک بندہ مار جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال چوہوں کی یہ سکول کی کتابوں میں تھا، تو آج یہی حال ہمارے جو اوپر مسلط لوگ ہیں نا، ذمہ دار ہیں، ان کا حال، بلکہ وہ چوہے مجلس کرنے تو بیٹھ گئے تھے، خیر چوہوں کے ساتھ مثال نہیں دے دے۔ سکول کی کتاب میں چوہوں کی میٹنگ، وہ چوہے میٹنگ کرنے تو بیٹھ گئے تھے، یہاں تو کوئی اس بات پر میٹنگ کرنے ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی، کیا پوچھوں اب، ہاں جی، تو چوہے بہت اچھے تھے، وہ میٹنگ کرنے تو بیٹھ گئے تھے۔ چوہوں کی مجلس میں بہرحال طے ہوا، ایسا کرتے ہیں نا، بلی کے گلے میں باندھ دیتے ہیں گھنٹی، تو جیسے بلی آئے گی گھنٹی ٹن 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 کرے گی، سارے چوہے اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں گے۔ اب پریشانی یہ ہوئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے جان کون قربان کرے گا؟ کیونکہ جس نے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی، کوئی اور مرے نہ مرے یہ تو مرے گا نا۔ اب اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ادھر سے آواز آئی میاؤں، سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس گئے۔ اللہ اکبر، ہم سے تو وہ چوہے اچھے، کم از کم بلی کے فتنے سے بچنے کے لیے نا میٹنگ تو کر لی تھی، کبھی بیٹھ کر، اللہ کی قسم جو مسلمان جہاں بھی موجود ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہے یا جی ایچ کیو میں موجود ہے، وہاں کے مسلمانوں سے پوچھو کبھی تم نے بیٹھ کر میٹنگ بھی کی ہے؟
کہ سویڈن کا آخر کیا علاج کریں، ایسی کون سی پھکی سویڈن کو چڑھائیں کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین نہ کرے۔ ذرا پتہ کرو اندر کی خبر، انہوں نے کبھی بیٹھ کر میٹنگ بھی کی ہے؟ کیا فائدہ خواہ جلوس نکالنا، مرد آباد کے نعرے لگانا، اور پھر ان مجرموں کو کتے کی شکلوں کی ان کی شبیہیں بنانا۔